پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نہیں۔ خلافت کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ خلف کہتے ہیں پیچھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوتی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ بھی جو ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ اسی طریقے سے فرعون جب غرق ہو رہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آلان، اب ایمان لاتے ہو؟ اب ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ الیوم ننجیک ببدنک، اب آج ہم تمہارے اس بدن کو تو نجات دے دیں گے تمہاری موت کے بعد، لنجعلک لمن خلفک آیہ، تاکہ تجھے ہم جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نشانی بنا دیں۔ تو خلف کہتے ہیں پیچھے، بعد میں آنے والا۔ اسی اعتبار سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، سعادت میں بیٹا ہو تو خلف الرشید، اور اگر اس کے برعکس ہو تو ناخلف۔ یہ الفاظ ہماری اردو زبان میں بھی مستعمل ہے۔ اب نوٹ کر لیجئے کہ خلیفہ کی جمع ہے خلائف، اور خلیف کی جمع ہے خلفاء۔ یہ دو لفظ جو ہے علیحدہ بنتے ہیں، خلیفہ خلائف، خلیف خلفاء۔ چنانچہ سورہ مریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کے ناموں کا بڑا عمدہ گلدستہ ہے۔ سب سے پہلے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر ہے، پھر حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر لفظ آیا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، ناخلف، خلف، جنہوں نے نماز کا نظام ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ تو اے وہ لوگ جو ہیں، چاہے اخلاف تو انہی کے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تو جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، یقیناً ملاقات کر کے رہیں گے اس جہنم کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو بہت مشہور ہے، صحیح مسلم کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ ہر نبی جو بھی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، ان کے کچھ نہ کچھ ساتھی، صحابی یا حواری ہوتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور ان کے فیصلوں کے مطابق عمل کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو یہ ناخلف کی دو مثالیں میں نے آپ کو، ایک قرآن حکیم سے اور دوسرے حدیث نبوی سے دی ہے۔ اب ان الفاظ کا جو استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور اس میں یہ کہ پیچھے آنا اور ساتھ ہی حکومت اور اقتدار کا ملنا، یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، سورہ اعراف میں فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو جب کہ اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں خلفاء بنا دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت نوح کی قوم کے بعد قوم عاد جو تھی، وہ اس نے بہت ترقی پائی، بہت عروج پایا، اور ان کے بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی۔ تو نوح کے بعد بھی آئے اور پھر انہیں زمین میں خلافت ملی، حکومت ملی۔ اسی طرح اسی میں فرمایا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، سمود سے، کہ یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہیں خلفاء بنا دیا ہے قوم عاد کے بعد۔ جب قوم عاد ہلاک کر دی گئی تو اس کے بعد جو لوگ بچے حضرت ہود علیہ السلام انہیں لے کر ایک اور مقام پر منتقل ہو گئے، اور پھر وہاں ان کی قوم بڑھی،
ان کی امت بڑھی، ان کا دبدبہ ہوا، ان کی تہذیب آگے بڑھی، ان کو بہت قوت حاصل ہوئی، وہ قوم سمود کہلاتی ہے جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح خلائف کا لفظ بھی آیا، میں نے عرض کیا تھا کہ خلیفہ کی جمع خلائف اور خلیف کی جمع خلفاء، تو دو مثالیں میں نے دی ہے خلفاء کی اور دو دے رہا ہوں خلائف کی۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، یہ سورہ یونس علیہ السلام کی آیت ہے کہ اس کے بعد ان قوموں کو ہلاک کر کے ہم نے تمہیں ان کے خلائف بنا دیا، خلیفے بنا دیا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، پچھلی قوموں کا طرز عمل کیا رہا تھا اور تمہارا اب کیا رہتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں فَكَذَّبُوهُ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، تو حضرت نوح کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو ہم نے نجات دی ایک کشتی کے اندر، اور ہم نے انہیں خلائف بنا دیا، خلیفے بنا دیا، ان کی پھر اولاد جو ہے ان کو دنیا میں سلطنتیں ملی، قوت حاصل ہوئی۔ یہ تو لغوی بحث ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی، اس کے معنی کیا ہے؟